کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی بھائی بہنوں اور دوستوں احباب کا خیر مقدم اور تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج کا عنوان ہے کٹہل کھانا حلال یا حرام۔ کھائی جانے والی چیزوں کے بارے میں ایک خاص مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، انہی میں سے ایک کٹہل بھی ہے، جس کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں صحیح تحقیق آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یاد رکھیے، کچھ چیزیں کھانے کی، خاص طور پر پھل فروٹ اور سبزی ہیں، ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں صحیح رہنمائی نہ ہونے کی بنا پر ہمارے بعض ایمان والے بھائی کنفیوژن کے شکار ہیں۔ وہ اپنے اوپر کھانے کو حرام کر لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں کہ یہ چیز مت کھاؤ، یہ حرام ہے، یہ ناپاک ہے۔ انہی میں سے ایک چیز کٹہل ہے، جس کے بارے میں لوگ کنفیوژن کے شکار ہیں۔ ایک ضابطہ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ایک نقطہ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کھانے پینے کا حکم تو دیا، لیکن کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کس کا کھانا حرام، کس کا کھانا حلال، وہ چیزیں یہاں پر مذکور نہیں ہیں۔ لیکن اکابرین کے فتاوی اور اقوال کی روشنی میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ ذکر فرمایا کہ ہر وہ چیز جو کھائی جاتی ہیں جن کی حلت اور مباح ہونے کے بارے میں صریح روایتیں موجود ہیں، وہ بالکل کھانا جائز ہیں، اور جو چیزیں حرام ہیں جن کی حرمت کے بارے میں یہ آیتیں موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں، دلیل موجود ہیں، بالکل وہ جائز ہیں۔ اور ویسے بھی اشیاء کے اندر حلت اصل ہے، حلال ہونا اصل ہے۔ جب تک کہ کسی چیز کے حرام ہونے کے بارے میں، ممانعت کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہ ہو، علت موجود نہ ہو، اس کو ہم ناپاک نہیں کہہ سکتے، حرام نہیں کہہ سکتے۔ انہی میں سے ایک چیز کٹہل ہے، جس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے، بعض کہتے ہیں کہ پکوان بنانا حرام ہے، بعض کہتے ہیں کہ سبزی بنانا حرام ہے، بعض کہتے ہیں کہ اچار بنانا حرام ہے، بعض کہتے ہیں کہ پکنے کے بعد یہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ طرح طرح کی باتیں۔ دوستو، جیک فروٹ یعنی جس کو اردو میں کٹہل کہا جاتا ہے، اس کا شمار دنیا کے سب سے بڑے بھاری اور قدیم پھلوں میں ہوتا ہے۔ پکنے پر یہ پھل بہت میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان میں اس پھل سے سبزیاں، اچار اور بہت سے مزیدار پکوان تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ پھل صرف پیٹ بھرنے تک ہی محدود نہیں ہے۔ آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ کٹہل وزنی کم کرانے سے لے کر کینسر جیسی مہلک بیماری میں سے بچاؤ کر سکتا ہے۔ کٹہل میں پروٹین کی مقدار دیگر سبزیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر اس کے بیجوں میں۔ سبزی کے طور پر جو لوگ پکا کر کھاتے ہیں، اس میں کافی زیادہ پروٹین اور توانائی ہے، اس لیے بہت سے لوگ اسے شوق سے سبزی بنا کر، اچار بنا کر کھاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ہیں جو اس کی سبزی بنانے کو حرام کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ناپاک ہے، بعض کہتے ہیں پھل پکنے کے بعد حرام ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ یاد کر لیجئے، تمام فتاوی کی روشنی میں اور اکابر امت کے اقوال کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ کٹہل جائز ہے، پاک ہے، کھانا حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اور یہ بالکل درست ہے، چاہے آپ اچار بنا کر کھائیں، چاہے سبزی بنا کر کھائیں، پکنے کے بعد بھی یہ مزیدار لذیذ ہوتا ہے، ذائقہ دار ہوتا ہے، کھانا بالکل درست ہے۔ فی نفس ہی دیگر پھلوں کی طرح یہ پاک ہے، اس کا کھانا جائز ہے، آپ کو پورا اختیار ہے سبزی بنا کے کھائیں۔ بعض لوگ طبعی طور پر اس سے نفرت کرتے ہوں گے، تو طبعی طور پر کسی چیز سے نفرت کرنے کی وجہ سے، ناپسند ہونے کی وجہ سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ بہت سی چیزیں ہیں، کڑوی دوائیں ہیں، انسان ناپسند کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دودھ پسند نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو مچھلی پسند نہیں ہے، بہت سے لوگ گوشت نہیں کھاتے، بہت سے دہی نہیں کھاتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طبعی طور پر اگر کسی چیز سے نفرت ہو جائے، ناپسند ہو طبعی طور پر کوئی چیز، تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے یا ناجائز ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی، یہ قطعاً غلط ہے۔ ایسے ہی
کٹہل بھی پاک ہے، درست ہے، ہر طرح اس کا استعمال جائز ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔